اور دوسرا تراویح کے معاملے میں ہمارے جو مسلمان ہیں جو معاملات میں وہ دو طرح سے کوتاہی کا شکار نظر آتے ہیں، دو طرح سے کوتاہی کا شکار نظر آتے ہیں۔ کیا نظر آتے ہیں؟ ایک تو کوتاہی کا شکار وہ ہے کہ ایک تو کوتاہی شریعت کو انہوں نے کیا ہے معلوم ہے دلیل بنا لیا اپنی کوتاہی کا۔ کیا ہے؟ پہلے تو تراویح میں اختلاف، نہیں 20 رکعت نہیں 8 رکعت تراویح 20 رکعت نہیں 8 رکعت، جبکہ تراویح 20 رکعت سرکار نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے، خلفائے راشدین نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے، صحابہ نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے، تابعین نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے، تبع تابعین نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے، اور اولیاء اللہ نے بھی 20 رکعت پڑھی ہے، اور آج تک بھی حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ سرکار کی بات بتا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ مصنف ابن ابی شیبہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور 3 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے، 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، جملہ 23 رکعت ہوتی تھی، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ تو کیوں یہ 20 رکعت تراویح کیوں ہوتی تھی؟ 20 رکعت تراویح کیونکہ سرکار جو تہجد پڑھتے تھے 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، تہجد کا اہتمام 8 رکعت پڑھتے تھے، اور 20 رکعت تو تہجد بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کم سے کم 4 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، تو یہ 20 رکعت جو تھی یہ تراویح کی تھی۔ تو سرکار تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے، اور 3 دن آپ نے جماعت سے بھی نماز پڑھی تراویح کی، پھر آپ نے ترک فرما دیا، کیوں؟ اگر پابندی سے پڑھیں گے تو پھر وہ واجب ہو جائے گی، پھر امت اگر میری نہ پڑھے گی تو گناہگار ہوگی۔ امت کی آسانی کے لیے، امت کو گناہ سے بچانے کے لیے سرکار نے 3 رکعت صرف جماعت سے 3 مرتبہ 3 دن، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت سے ادا فرمائی، اور ابتدا جو ہوتی تھی وہ عشاء کے بعد ہوتی تھی رات کے اول حصے میں، اور تراویح ختم جو ایک دن جو 23 کے دن تراویح جو ختم ہوئی وہ رات کے 1/3 حصے میں، یعنی 1/3 رات کے 3 حصے کرنے کے بعد پہلا جو حصہ ہوتا ہے اس حصے میں پہلی رکعت پہلے دن تراویح ختم ہوئی، یعنی 10-11 بجے سمجھیے موٹے حساب سے سمجھنے کے لیے، اور دوسرے دن سرکار نے تراویح ادا فرمائی۔ شروعات تو رات کے ابتدائی حصے میں عشاء کے بعد آپ نے کی، لیکن تراویح ختم آدھی رات کو ہوئی، اور تیسرے دن 27ویں شب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح رات کے ابتدائی حصے میں جو ہے نا شروع فرمائی، لیکن جو ہے نا انتہا اس وقت تک ہوئی کہ صحابہ کو خوف ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ 3 دن نماز ادا فرمائی سرکار نے، اس کے بعد ادا نہیں فرمائی۔ تو 20 رکعت تراویح پڑھنا بھی سرکار سے ثابت ہے، تراویح جماعت سے پڑھنا بھی سرکار کے ساتھ ثابت ہے، تو لہذا یہ تراویح 20 رکعت جماعت کے ساتھ جو ہے نا پڑھنا یہ خود سرکار سے ثابت ہے۔ پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً 2 سال کچھ مہینے کا عرصہ گزرا، لیکن تراویح بڑے جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوتی تھی، صحابہ تنہا چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو ابتدائی دور میں کیا ہے معلوم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی ایسے ہی رہا، لیکن جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صحابہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں یہ تنہا کیا ہے نماز جماعت کے تراویح پڑھ رہے ہیں، ان میں بعض حافظ بھی نہیں ہوتے تھے، حفاظ نہیں تھے، کچھ تھوڑا قرآن یاد رہتا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ سب مل کر ایک امام کے پیچھے پورا قرآن کیا کریں سنیں، یہ آپ نے ارادہ فرمایا، اور ایک بڑی جماعت قائم کرنے کا جو ہے نا آپ نے ارادہ فرمایا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ یہ اے عمر، یہ جو بڑی جماعت کہ ایک حافظ کے پیچھے آپ پورے لوگوں کو جو جمع کر رہے ہیں، تراویح کی جماعت قائم فرما رہے ہیں، یہ نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، نہ سرکار کے زمانے میں تھا، سرکار نے بھی پابندی کے ساتھ ایسا نہیں فرمایا، 3 دن آپ نے فرمایا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسی بڑی جماعت کی شکل میں نہیں تھا، تو جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہاں نام ہاں یہ نہیں تھا، لیکن یہ اچھی چیز ہے کرو۔ تو وہاں سے آپ جو ہماری تراویح کا جو ہم ایک رکعت ایک امام کے پیچھے کئی لوگ جو پڑھتے ہیں، وہ سلسلہ جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا، اور اس کے بعد آج تک بھی کیا ہے معلوم وہ جاری ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ 8 رکعت تراویح نہ سرکار نے پڑھی، نہ جو ہے نا خلفائے راشدین نے پڑھی، نہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پڑھی، نہ تابعین نے، ائمہ نے، نہ اولیاء اللہ نے، نہ بزرگان دین نے پڑھی، کوئی نہیں پڑھے، تو پھر یہ 8 رکعت تراویح کہاں سے آئی؟ یہ 8 رکعت تراویح آئی کہاں سے؟ تو عزیزان محترم یہ بھی حدیث ہے 8 رکعت تراویح کی۔ میں آپ کو تھوڑا سا مختصر بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ ایک ہوتا ہے قیام اللیل،
ایک ہوتا ہے قیام اللیل، ایک ہوتا ہے قیام رمضان، قاف سے قیام اللیل، قیام رمضان۔ قیام کے معنی عربی میں قیام کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں، لیکن یہاں عبادت کے معنی لیے جاتے ہیں۔ قیام اللیل یعنی رات کی عبادت، قیام اللیل یعنی رات کی عبادت، یہ تہجد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قیام رمضان، قیام رمضان یعنی تراوی، رمضان کی عبادت، رمضان کی عبادت، رمضان کی عبادت شوال، ذیقعدہ، ذی الحج کی نہیں، صرف رمضان کی عبادت، صرف رمضان کی عبادت، یہ کیا کہلاتی ہے؟ تراوی کہلاتی ہے۔ قیام اللیل مانے رات کی عبادت، قیام رمضان مطلب رمضان کی عبادت۔ تو رات کی عبادت وہ تہجد ہے، اور رمضان کا عبادت کا مطلب یہ قیام رمضان سے مراد کیا ہے؟ یہ تراوی ہے۔ تو قیام اللیل یعنی رات کی عبادت یہ سال بھر ہوا کرتی تھی، یہ سال بھر ہوا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آ کر جو ہے نا آپ آرام فرماتے، رات کے آخری حصے میں جب ہمارا سحر کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھتے، چاہے تہجد کی نماز ادا فرماتے، وطر کی نماز کیا کرتے؟ ادا فرماتے، 8 رکعت تہجد کی نماز ادا فرماتے، 3 رکعت وطر کی نماز ادا فرماتے، کچھ دیر راحت فرماتے، اذان ہوتی تو پھر فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ قیام اللیل یعنی تہجد کا طریقہ سرکار کا تھا۔ غور سے سنیے، عشاء کے بعد آ کر آرام فرماتے، رات کے آخری حصے میں جو ہے نا اٹھتے، اٹھ کر 8 رکعت ادا فرماتے، پھر جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے؟ یہ 3 رکعت وتر ادا فرماتے تھے، تھوڑا سا آرام کرتے، پھر مؤذن فجر کی اذان دیتے تو پھر فجر کی نماز کے لیے کیا کرتے؟ چلے جاتے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے بی بی عائشہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت، کہ سرکار رمضان میں اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں فرماتے تھے۔ اس میں 8 رکعت جو ہے نا 8 رکعت قیام اللیل ہوتی تھی، 3 رکعت کیا ہوتا تھا؟ وتر ہوا کرتی تھی۔ یہ عمل سرکار کا کیا بتا رہے ہیں حدیث میں؟ رمضان میں بھی یہی عمل ہوتا تھا، رمضان کے علاوہ میں بھی یہی عمل ہوتا تھا۔ تو جو لوگ 8 رکعت کو تراوی کے 8 رکعت کہتے ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ انہوں نے قیام اللیل یعنی تہجد کو کیا کیا؟ تراوی سمجھ بیٹھا، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں، سرکار کا یہ 8 رکعت کا جو معمول تھا یہ رمضان میں بھی ہوتا، رمضان کے علاوہ بھی ہوتا۔ تو تراوی صرف رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 8 رکعت تراوی نہیں تھے بلکہ تہجد تھے، جو رمضان میں بھی ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ میں بھی کیا ہے؟ ہوتی ہے۔ رمضان میں بھی ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تہجد تھی۔ اور دوسرا، اگر یہ مان لیں، یہ بھی مان لیا جائے، یہ 8 رکعت رمضان کے علاوہ تہجد تھی، رمضان میں تراوی ہے، یہ مان لیا جائے، یہ مان لیا جائے، تو حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے سرکار، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو 8 رکعت رمضان کے علاوہ تہجد، یہ مان لیں، یہ مان کر بھی چلے، ایسا کہ نہیں 8 رکعت رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں وہ 8 رکعت تہجد ہوتی تھی اور رمضان میں 8 رکعت تراوی ہوتی تھی۔ اگر یہ مان لیا جائے تو بھی کیا ہوگا؟ سرکار پر الزام لازم آئے گا۔ کیوں؟ حدیث میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس میں سے 3 رکعت تو وتر ہی ہے۔ اب رہا 8 رکعت رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں تہجد مان لیں، رمضان میں تراوی مان لیں، تو پھر کیا سرکار رمضان میں تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ تو آپ اگر یہ 8 رکعت تراوی کو اگر آپ 8 رکعت مانیں گے، یہ تراوی کو، یہ 8 رکعت تراوی کی اگر رمضان میں تراوی کے مانیں گے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سرکار رمضان میں تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ کیا سرکار سے تہجد چھوڑنے کا گمان کر سکتے ہیں آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 8 رکعت جو تھی یہ تہجد تھی، رمضان میں بھی پڑھتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، جیسے کہ حدیث میں وضاحت ہے۔ اب رہا تراوی 20 رکعت، وہ سرکار علیحدہ پڑھتے تھے۔ تو قیام اللیل یعنی تہجد، قیام رمضان یعنی تراوی، اس میں کئی طرح کا فرق ہے۔ قیام اللیل یعنی تہجد کا حکم اللہ نے دیا، تہجد کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا سرکار کو۔ یہ شروع میں فرض تھی، بعد میں نفل ہو گئی، لیکن تراوی کا حکم سرکار نے دیا۔ تراوی کا حکم کیا کیا؟ سرکار نے دیا۔ یہ سنت تھی، تہجد پہلے فرض تھی اور بعد میں کیا ہے؟ نفل ہو گئی، لیکن تراوی جو ہے نا شروع سے ہی سنت ہے، اور تراوی کو حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور تہجد کا حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یا قم اللیل الا قلیلا قرآن میں ہے، اور جو ہے نا تراوی کا حکم دینے والے سرکار ہے۔
کیونکہ حدیث میں ہے ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت علیکم قیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کے قیام کو، رمضان کے قیام کو یعنی تراویح کو میں نے کیا کیا ہے، سنت قرار دیا ہے۔ تو قیام اللیل کا حکم دینے والا، تہجد کا حکم دینے والا اللہ ہے، تراویح کا حکم دینے والے سرکار ہیں۔ تہجد پہلے فرض تھی، بعد میں نفل ہو گئی، تراویح شروع سے ہی سنت ہے، ہمیشہ سنت رہی، اور تہجد کا حکم پہلے دیا گیا تھا، تراویح کا حکم بعد میں دیا گیا۔ ہجرت سے پہلے بھی تہجد تھی، لیکن ہجرت کے بعد 2 سال 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے اس کے بعد تراویح ہوئی، تو پھر یہ دونوں نمازیں ایک طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں نمازیں، اور تہجد کی نماز سرکار رات کے آخری حصے میں ادا کرتے تھے، تراویح کی نماز رات کے ابتدائی حصے میں ادا کر رہے ہیں، تو یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ کیسی ہو گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قیام اللیل الگ ہے تہجد، اور قیام رمضان تراویح الگ ہے۔ جن لوگوں نے رمضان کی تراویح کو تہجد سے ملا دیا، ان لوگوں نے 2 الگ الگ، ہر اعتبار سے 2 الگ الگ نمازوں کو کیا کر دیا، ایک جگہ کر دیا، یا غلط فہمی سمجھیے، یا علم کی کمی سمجھیے، یا کوئی سمجھ کا پھیر سمجھیے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو تہجد الگ ہے اور تراویح الگ ہے۔ تراویح سرکار نے 20 رکعت ادا فرمائی، 3 دن جماعت سے بھی ادا فرمائی۔ یہ سنن ترمذی، ابو داؤد، نسائی کی روایت ہے، سیاستہ کی 3 کتابوں کی روایت ہے، مشکات میں بھی روایت موجود ہے۔ تو یہ تراویح 3 دن جماعت سے سرکار نے ادا فرمائی، امت پر واجب نہ ہو پابندی، اس لیے آپ نے نہیں فرمائی۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ 8 رکعت کے چکر میں آپ مت جائیے۔ پہلے تعداد رکعت میں اختلاف ہوا مسلمانوں میں، اور پھر کیا یہ جتنے بھی علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تابعین، تابع، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ 8 رکعت تراویح ہے، بلکہ سب نے 20 رکعت کیوں پڑھی؟ پھر ان کو یہ حدیث نہیں ملی تھی۔ آج کے عالم کو یہ حدیث ملی 8 رکعت کی، اور ان کو نہیں ملی۔ یہ حدیث سرکار کے زمانے سے جو ہے اسی کو حدیث کہتے ہیں نا، سرکار کے قول کو یا فعل کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ تو یہ حدیث جو 8 رکعت، جو آج جس حدیث کی بنیاد پر 8 رکعت تراویح کو جو ہے نا سے کا استدلال کیا جا رہا ہے، 8 رکعت تراویح پر دلیل بنائی جا رہی ہے جو حدیث کو، وہ حدیث سرکار کے زمانے میں موجود تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں موجود تھی، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور اولیاء اللہ کے زمانے میں، سب کے زمانے میں موجود تھی۔ کسی نے بھی، بلکہ محدثین نے بھی اس حدیث کو جو ہے نا جو 8 رکعت والی ہے وہ تراویح کے عنوان کے تحت نہیں لایا، بلکہ تہجد کے عنوان کے تحت لایا۔ تو کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا؟ کیا انہوں نے معلوم تھا تو پھر کیا 8 رکعت کیوں نہیں پڑھے وہ لوگ؟ سب 20 رکعت کیوں پڑھے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے نزدیک یہ حدیث کے معنی، یہ حدیث تراویح کے لیے نہیں تھی بلکہ تہجد کے لیے تھی، تہجد کے لیے تھی۔ تراویح کے لیے ہوتی تو سرکار کے زمانے میں بھی 8 رکعت تراویح ہوتی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی 8 رکعت تراویح ہوتی، صحابہ، ائمہ، اہل بیت سب کے زمانے میں بھی کیا ہوتی ہے؟ 8 رکعت تراویح ہی ہوا کرتی تھی۔ لیکن تاریخ اس کے برعکس ہے، سرکار نے بھی 20 رکعت پڑھی، خلفائے راشدین نے بھی 20 رکعت پڑھی، ائمہ اربعہ نے بھی 20 رکعت پڑھی، اور جو ہے نا اولیاء اللہ اور صالحین نے بھی 20 رکعت نماز ادا فرمائی۔